بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم قصص الانبیاء ہم نے پڑھ لیا تھا، تو آج ہم دیکھیں گے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش، اور کوشش یہ کریں گے پیدائش سے لے کر ہم ہجرت تک کے ٹاپک کو، آپ کی ساری جو حیات طیبہ مبارکہ ہے ہم اس کو کور کر سکیں۔ تو سب سے پہلے تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شجرہ نسب دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شجرہ نسب کیا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے جی محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصہ بن کلاب بن مرہ بن قاب بن لوئی بن فہر، ٹھیک ہے۔ اور اس میں ہے جی جو قصہ ہیں انہوں نے کیا بنوایا تھا، دار الندوہ بنایا تھا انہوں نے، قصہ نے۔ اور اگر ہم بات کریں تو جو ہیں بن قاب ہیں جی، یہ وہ ہیں جن سے حضرت عمر کا شجرہ نسب جا کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے، بن قاب کا۔ اور بن مرہ کا ہے جی جو کہ حضرت ابوبکر صدیق کا جو شجرہ نسب ہے وہ جا کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے۔ اور جو لاسٹ پہ ہے جی بن لوئی بن فہر ہیں جی، فہر کا جو لقب تھا وہی قریش تھا، فہر کا لقب تھا قریش۔ اب ہم دیکھتے ہیں جس طرح سے کچھ اب مکہ میں قبائل تھے، تو قبائل کو ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ اس قبائل میں دیکھتے ہیں کہ کس کس صحابی کا کون کون سی شخصیت ہیں جن کا ان قبائل کے ساتھ تعلق تھا۔ تو سب سے پہلے اگر ہم بات کرتے ہیں تو قبیلہ قریش کا تھا۔ تو قریش کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک بڑی مچھلی جو تمام باقی چھوٹی مچھلیوں کو کھا جائے۔ پھر اس کے بعد تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق بنو قریش سے تھا، قبیلہ بنو قریش سے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق تھا خاندان بنو ہاشم سے، اور ہاشم کا مطلب ہوتا ہے کہ روٹیوں کا چورا کر دینے والا۔ اب اس کے بعد اگر بات کریں تو حضرت ابوبکر صدیق کا جو قبیلہ تھا وہ تھا بنو تیم، اور اس کا کام یہ تھا کہ وہ دیت کے معاملات کو دیکھتا تھا یہ قبیلہ۔ پھر اس کے بعد حضرت عمر کا جو قبیلہ تھا اس قبیلے کا نام تھا بنو عدی، اور بنو عدی جو قبیلہ تھا وہ سفارتی معاملات کو دیکھا کرتا تھا۔ پھر اس کے بعد اگر ہم بات کرتے ہیں تو عبد الشمس کی اولاد کے آگے دو قبیلے تھے، جس میں ہے جی آپ کے پاس صخر اور حرب آتے ہیں، اور عبد الشمس کی اولاد کا ہی قبیلہ بنو امیہ بھی ہے۔ اور حضرت ابو سفیان کا جو تعلق تھا وہ قبیلہ صخر سے تھا۔ اور بنو امیہ جو تھے، بنو امیہ کا مطلب ہے عقاب لوگ تھے، یہ جنگ کرنے والے لوگ تھے اور یہ جنگی معاملات کو دیکھا کرتے تھے۔ بنو امیہ میں جن کا تعلق ہے وہ آتے ہیں آپ کے پاس عتبہ، شیبہ، ربیع۔ اور پھر اس کے بعد اگر ہم بات کریں تو قبیلہ بنی مخزوم ہے جی، قبیلہ بنی مخزوم میں آرمی لاجسٹکس آ جاتے ہیں جی، اور اس میں جس کا تعلق ہے ابو جہل کا تعلق اس قبیلے سے تھا، حضرت خالد بن ولید کا تعلق اس قبیلے سے تھا، اور حضرت ام سلمہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں ان کا تعلق بھی قبیلہ بنو مخزوم سے تھا۔ پھر اس کے بعد اگر ہم بات کریں قبیلہ بنو اسد، تو قبیلہ بنو اسد سے حضرت ختیجہ بنت خولد بنت اسد کا تعلق تھا، اور دوسرے نمبر پر بنو اسد سے تعلق تھا ان کا جو ان کے حلیمہ سعدیہ کے شوہر تھے حارث عبد العزیٰ، اور ان کا تعلق بھی بنو اسد سے تھا۔ حضرت حلیمہ کا جو تعلق تھا وہ حوازن ٹرائب سے تھا، لیکن ان کی شادی ہوئی تھی حارث بن عزیٰ کے ساتھ جو کہ بنو اسد قبیلے سے تھے، تو اس لیے ان کی شادی پھر بنو اسد میں ہوئی، اور بعد میں جب یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے کر گئے تو یہ بنو اسد قبیلے میں ہی لے کر گئی تھیں۔ پھر اس کے بعد اگر ہم بات کریں تو قبیلہ بنو زہرہ ہے جی، قبیلہ بنو زہرہ وہ قبیلہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ننیال کا قبیلہ ہے۔ بنو زہرہ قبیلہ سے ہی تعلق تھا حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور سعد بن ابی وقاص جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں ہیں، ان کا تعلق بھی قبیلہ بنو زہرہ سے ہے۔ پھر اگر بات کریں قبیلہ ابو الدار، قبیلہ ابو الدار وہ قبیلہ ہے جس کے پاس خانہ کعبہ کی چابیاں ہوا کرتی تھیں۔ فتح مکہ سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے طلحہ سے چابی مانگی، لیکن حضرت طلحہ نے کیا کیا، جو کہ حضرت عثمان کے والد تھے، عثمان بن طلحہ کے، انہوں نے انکار کر دیا چابی دینے سے۔ لیکن جب فتح مکہ ہوا تو فتح مکہ کے وقت چابی تھی عثمان بن طلحہ کے پاس، حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان بن طلحہ سے چابی منگوائی اور مکہ کی صفائی کروا کے ان کو واپس دی تھی۔ اور یہ آج بھی یہی روایت چل رہی ہے کہ خانہ کعبہ کی چابی ہوگی وہ قبیلہ ابو الدار کے سردار کے پاس ہی ہوگی جی۔ تو یہ ہم نے کچھ قبائل دیکھ لیے تھے، یعنی کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی
دادا کی اور جو ان کے پردادا کی جو آل تھی، جو اولاد تھی، وہ ساری کی ساری ان قبائل میں بٹی ہوئی تھی۔ اور قبائل کا اگر ہم دوبارہ نام دیں تو بنو قریش ہے، بنو ودی ہے، بنو تیم ہے، بنو زہرہ ہے، پھر اس کے بعد بنو مخزوم ہے، پھر اس کے بعد قبیلہ بنو اسد ہے، پھر اس کے بعد قبیلہ بنو امیہ ہے، پھر اس کے بعد قبیلہ صخر ہے، قبیلہ جمع ہے۔ یہ تمام کے تمام قبائل تھے مکہ میں۔ پھر اس کے بعد ہے جی، اگر مکہ والوں کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ دیکھ لیں تو مکہ والے کیا کرتے تھے، سردیوں میں مکہ والے ساؤتھ میں ٹریڈ کرنے کے لیے جایا کرتے تھے، ساؤتھ یعنی یمن کی طرف جایا کرتے تھے۔ اور جو نارتھ میں تھا اور گرمیوں میں جو عرب والے تھے وہ ٹریڈ کیا کرتے تھے ادھر نارتھ کی طرف، شام کے علاقے میں، کیونکہ یمن میں مال آیا کرتا تھا، انڈونیشیا، ملیشیا، چائنا کی منڈی سے مال آیا کرتا تھا، اور اس کے تھرو آیا کرتا تھا بحیرہ احمر، ریڈ سی کے تھرو آیا کرتا تھا، اور عریبین سی کے راستے سے آیا کرتا تھا۔ اس سے پھر آگے ہو کر یمن سے ہو کر پھر یہ آگے شام کی طرف جایا کرتا تھا بحیرہ احمر یعنی ریڈ سی کی طرف، پھر ریڈ سی سے میڈیٹرینین سی سے ہو کر یہ یورپ کی مارکیٹ میں جایا کرتا تھا۔ اس لیے عرب کو اہمیت حاصل تھی کہ یہ ٹریڈ کا سینٹر تھا، اور دوسری اس کا جو اہمیت کی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ ادھر خانہ کعبہ تھا، اور خانہ کعبہ کیا ہے جی، سینٹر آف ارتھ ہے۔ لیکن یہ لوگ اپنی جو ہے جی رسومات جو ان کے رواج تھے، ان کی وجہ سے یہ لوگ شکار تھے پسماندگی کا، جس طرح کہ یہ کہ پانی نہ پلانے پر جنگ کر دینی، گھوڑا دوڑانے پر جنگ کر لینی، چھوٹی چھوٹی باتوں پر یہ لوگ آپس میں جنگ کیا کرتے تھے۔ اگر بات کریں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہیں جی دادا کا نام ہے جی عبد المطلب، اور دادی کا نام ہے فاطمہ، اور اگر نانا کا بات کریں تو نانا کا نام ہے بنو ہاشم، اور نانی کا نام ہے برہ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے 20 یا 22 اپریل 571 AD، سوموار کا دن، دوشنبہ، مکہ کے محلہ سوق اللیل میں پیدا ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم الفیل کے 50ویں دن پیدا ہوئے، اور یوم اللیل عام الفیل کے 50ویں دن پیدا ہوئے۔ عام الفیل سے مراد ہے کہ یمن کا بادشاہ تھا ابرہا، نعوذ باللہ۔ وہ کیا کہتا تھا، وہ خانہ کعبہ کو زمین بوس کرنا چاہتا تھا، اور اس نے گرجا بنانا چاہا تھا۔ تو جب وہ 60,000 کا لشکر لے کر آیا تو اللہ پاک نے ابابیل ایک پرندہ اس کے ذریعے سے جب انہوں نے چون چون پتھر لے کر ان پر پھینکے تو انہوں نے 60,000 کے لشکر کو تباہ و برباد کر دیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دایا تھی شفا، ان کا نام تھا شفا، آپ کی دایا تھی، اور ایمن نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشخبری سنائی۔ ایمن وہ ہیں جی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم حضرت عبداللہ کی لونڈی ہیں، جو کہ ترکہ میں چھوڑ کر گئے تھے۔ پھر والدہ کا دودھ پیا، 7 دن آپ نے والدہ کا دودھ پیا۔ 7 دن والدہ کا دودھ پینے کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 سے 4 ماہ تک حضرت صوبیہ کا دودھ پیا۔ حضرت صوبیہ کون ہے جی، ابو لہب کی لونڈی ہے، اور ابو لہب کی اسی لونڈی کا دودھ حضرت حمزہ، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے چچے ہیں، انہوں نے بھی آپ کا دودھ پیا ہے۔ اس وجہ سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاچا بھتیجا کا رشتہ بھی ہے، اور رضائی بھائی کا رشتہ بھی ہے، کیونکہ حضرت صوبیہ کا دودھ دونوں نے پیا ہوا ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پیا ہوا ہے، اور پھر اس کے بعد حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی آپ کا دودھ پیا ہوا ہے۔ اگر بات کریں تو نام ہے جی، والدہ نے نام احمد رکھا تھا، اور جو کہ سورہ صف میں آیا ہے، اور دادا نے نام محمد رکھا تھا، جو کہ قرآن مجید میں لفظ 4 مرتبہ آیا ہے۔ پھر اس کے بعد عرب میں یہ رواج تھا کہ جب بچہ پیدا ہو جائے تو اس کو کہیں ساحل یا دیہات میں چھوڑ دیا جائے، تاکہ وہ ادھر رہ کر عربی زبان، پیور عربی زبان سیکھ لے، اپنے عرب کے رواج کو سیکھ لے۔ تو اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حلیمہ سعدیہ اپنے ساتھ لے کر چلی گئیں بنو سعد کے قبیلے، بنو اسد کے قبیلے میں، کیونکہ ان کی شادی بنو اسد قبیلے سے ہوئی تھی۔ ویسے حضرت خدیجہ کا تعلق تھا بنو حوازن قبیلہ سے، لیکن ان کی شادی حارث بن عزیٰ سے ہوئی تھی، جو ان کا تعلق بنو اسد سے تھا، تو اس لیے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ ادھر لے کر چلی گئیں۔ تو حضرت
حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلے بھی بچے تھے جن میں اگر بیٹیوں کی بات کریں بیٹے تھے تو عبداللہ تھے ان کے بیٹے، اور اگر ہم بات کرتے ہیں ان کی بیٹیوں کی تو شیمہ، امینہ اور صدیقہ، اور شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی رضائی بہن ہیں، اور وہ یہ وہی ہیں جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں کھلایا کرتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 3 سے 4 سال ہوئی تو شق و صدر کا معاملہ پیش آیا۔ شق و صدر سے کیا مراد ہے کہ جبرائیل علیہ السلام آئے، انہوں نے آ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک کو چاک کیا اور اس کے اندر نور بھر دیا، اور یہ جو معاملہ یہ دیکھ کر حضرت حلیمہ سعدیہ گھبرا گئیں، اور 3 سے 4 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تھی تو وہ آ کر حضرت آمنہ کے پاس حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ گئیں۔ پھر 4 سے لے کر 6 سال تک کی عمر میں حضرت آمنہ کے ساتھ، اپنی والدہ کے ساتھ رہے۔ جب ان کی عمر 6 سال ہوئی تو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عبداللہ یعنی کہ اپنے شوہر کی یاد آئی تو ان کی قبر مبارک پر گئیں، تو مدینہ کی طرف چلی گئیں۔ جب واپسی آئیں تو ابوا کے مقام پر ان کی ڈیتھ ہو گئی، حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈیتھ ہو گئی، اور پھر اس کے بعد حضرت ایمن ان کو گھر لے کر آئیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ ابوا ہے جی جو مدینہ سے 60 کلومیٹر ہے جی، اور 90 کلومیٹر ہے یا 60 میل کا فاصلہ بنتا ہے۔ ابوا کے مقام پر قبر ہے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور حضرت ایمن ان کو اپنے ساتھ گھر میں لے کر آئیں، اور 6 سے لے کر 8 سال کی عمر میں دادا نے پرورش کی۔ 8 سال کی عمر میں دادا کا انتقال ہو گیا۔ پھر اس کے بعد 8 سال کے بعد پھر کفالت کا ذمہ ابو طالب نے سارے انجام دیا۔ ابو طالب بھی آپ کے چچا ہیں۔ اگر اب بات کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، 10 یا 11 چچا ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور آپ کی 6 پھوپھی ہیں۔ چچا میں آ جاتا ہے جی ابو طالب آ جاتے ہیں، ابو لہب آ جاتے ہیں، حضرت عباس آ جاتے ہیں، حضرت حمزہ اور حضرت زبیر بن عبداللہ، حضرت زبیر بن عبد المطلب اور اگر پھوپھیوں کی بات کریں تو ام حکیم آپ کی وہ پھوپھی ہیں جن کی پیدائش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم حضرت عبداللہ کے ساتھ ٹوینز ہوئے تھے، مطلب حضرت عبداللہ اور ان کی جو سسٹر ہیں حضرت ام حکیم، یہ دونوں جڑواں پیدا ہوئے تھے۔ اور اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی عاتقہ بھی ہیں اور پھوپھی صفیہ بھی ہیں۔ اب ابو طالب تھے نا جو، تو پیدائش بھی انہیں کے گھر ہوئی تھی، حضرت ابو طالب کے گھر میں ہی پیدائش ہوئی تھی آپ کی۔ تو حضرت ابو طالب پہلے کثیر الاولاد تھے، ان کے پاس 10 یا 11 بچے تھے، جس میں اگر بات کریں تو حضرت علی تھے، حضرت جعفر طیار تھے، حضرت عقیل تھے، حضرت ام ہانی تھیں، یہ حضرت ابو طالب کے بچے تھے، اولاد تھی۔ اور حضرت ابو طالب کے پاس اولاد زیادہ تھی لیکن رزق کی اتنی فراوانی نہیں تھی، جس کی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس رہتے تھے، لیکن حضرت ابو طالب ان سے پیار بہت کرتے تھے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بنو سعد قبیلے کی بکریاں چرانا شروع کر دیں، اور 1 درہم معاوضے کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں چرایا کرتے تھے بنو سعد قبیلے کی۔ پھر وقت گزرتا گیا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 12 سال ہوئی تو حضرت ابو طالب سفر شام پر تجارت کے لیے جا رہے تھے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر جانا چاہا، لیکن جب راستے میں لے کر گئے تو ایک جرجیس عیسائی پادری تھا، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا جو اعلان ہے وہ تورات، زبور، انجیل سبھی کتابوں میں پہلے سے موجود تھا۔ تو جرجیس نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو اس نے پہچان لیا کہ یہ تو نبی بنیں گے، ان کو نبوت ملے گی۔ تو جرجیس نے ابو طالب سے کہا کہ بھئی آپ ان کو نہ لے کر جائیں، سفر شام میں تجارت میں نہ لے کر جائیں، بلکہ لوگ ان کو نقصان نہ پہنچا دیں۔ تو ابو طالب نے جرجیس کی نصیحت پر عمل کیا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر شام پر نہ لے کر گئے۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 15 سال ہوئی تو 15 سال کی عمر میں ایک لڑائی لڑی گئی جس کو حرب فجار کا نام دیا جاتا ہے۔ اور یہ لڑائی کیوں ہوئی تھی؟ ایک حملے بدر نامی گھوڑی تھی جس کی دوڑ کی وجہ سے یہ لڑائی شروع ہوئی تھی، اور حرب فجار میں 40 دن تک جو کہتے ہیں کہ نا لڑائی ہوتی رہی ہے، اور 40 دن تک، یا پھر یہ کہتے ہیں کہ 40 لڑائیاں ہوئی ہیں، 4 لڑائیاں ہوئی ہیں، 40 سال تک جنگ لڑی گئی ہے اور 4 لڑائیاں ہوئی ہیں حرب فجار میں، 4 لڑائیاں ہوئی ہیں اور 40 سال تک جنگ لڑی گئی ہے۔ اور اس جنگ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم 15 سال کی عمر کے تھے، تو ان کے طرف سے حضرت زبیر بن عبد المطلب لڑ رہے تھے جو آپ کے چچا تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچاؤں کو تیر پکڑائے، اٹھا کر آپ نے تیر دیے،
لیکن یہ جنگ پھر آخر میں کار آ کے جنگ بندی ہو گئی. اس میں نا ایک حلف الفضول معاہدہ طے ہوا جس نے حرب فجار جنگ کو روکا. اور حلف الفضول معاہدے میں یہ ہوا کہ جو مظلوم ہیں، جو جنگ میں قتل ہوئے ہیں یا جن پر مظالم کیا گیا ہے، ظلم کیا گیا ہے، ان کی داد رسی کی جائے گی. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مکہ والے مجھے 100 اونٹ گھوڑوں کی پیشکش بھی کریں تو میں پھر بھی حلف الفضول جو ہے معاہدہ ہے اس کو ترجیح دوں گا. وقت گزرتا گیا. جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 25 سال ہوئی تو حضرت خدیجہ کا جو غلام تھا میسرہ، اس کے ساتھ تجارت کی غرض سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شام میں گئے. اور جب شام میں گئے تو میسرہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو تجارت کے جو اوصاف تھے وہ سارے کے ساتھ جا کے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتائے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جو سہیلی تھی جس کا نام تھا نفیسہ کے ہاتھوں آپ نے پیغام نکاح بھیجا. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نکاح پیش کیا، نکاح کا جو تھا پیغام وہ پیش کیا. اور جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوئی، اس سے پہلے حضرت خدیجہ نے 2 شادیاں کی ہوئی تھیں، اور ان میں سے ایک ان کے بیٹا بھی تھا، حیض بن ابی حالہ تھے. اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے شادی کی، اور یہ نکاح حضرت ابو طالب نے پڑھایا، اور اس میں 500 درہم حق مہر اور 20 اونٹنیاں تھیں. اس کے علاوہ حضرت خدیجہ کے علاوہ باقی تمام کی تمام جتنی بھی وہ ہوئی ہیں نا شادیاں ہوئی ہیں، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 400 درہم حق مہر پیش کیا تھا، لیکن حضرت خدیجہ کو حق مہر 500 درہم ملا. پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو زید بن حارث تھے جو کہ حضرت خدیجہ کے غلام تھے، حضرت خدیجہ کے جو غلام تھے زید بن حارث، یہ آپ کو تحفے میں پیش کر دیا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفہ میں پیش کر دیا گیا. پھر اس کے بعد وقت گزرتا گیا. جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 33 سال ہوئی تو 33 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق کا لقب مل گیا. پھر 35 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امین کا لقب مل گیا. 35 سال کی عمر میں بارش کی وجہ سے جو تھی نا خانہ کعبہ کی وہ بنیاد کمزور ہو گئی، تو اس کو دوبارہ سے بنانے کا آئیڈیا دیا گیا. تو اب حجر اسود کا معاملہ پیش آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 35 سال تھی. تو حجر اسود کو نصب کرنے کے لیے ڈیفرنٹ قبائل کی لڑائی ہوئی کہ وہ قبائل کا کہتا تھا کہ ہم کریں گے، نصب کریں گے، اور کوئی قبائل کہتا تھا ہم نصب کریں گے. تو اس معاملے کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت خوش اسلوبی سے کام کیا، اور ایک پلڑے میں آپ نے حجر اسود کو اٹھا کر رکھا، اور باقی 4 کے 4 جو بڑے قبائل تھے ان کو ان کے پلڑے پکڑا دیے، اور ان چاروں نے مل کر یہ کام کیا. اور 35 سال کی عمر میں ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو سچے خواب آنا شروع ہو گئے تھے، حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کو نظر آنا شروع ہو گئے تھے آسمان میں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خلوت اختیار کی، انتہائی اختیار کی، اور جو غار حرا ہے یہ مکہ سے 4 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، ادھر جا کر اللہ کی تسبیح بیان کرنا شروع کر دی. جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک اگر شمسی کیلنڈر میں دیکھیں تو شمسی کیلنڈر میں آپ کی 40 سال 1 دن، اور اگر قمری کیلنڈر میں دیکھیں تو قمری کیلنڈر میں آپ کی عمر ہے جی 39 سال. شمسی میں اگر دیکھیں تو شمسی میں 39 سال ہے، اور اگر قمری کیلنڈر میں دیکھیں تو آپ کی عمر 40 سال ہے، کیونکہ قمری کیلنڈر میں 354 دن ہوتے ہیں اور شمسی میں 365 دن ہوتے ہیں. یہ فرق اس لیے آیا ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے ہیں، اور آ کر وحی لے کر آئے ہیں، اور سورۃ العلیٰ کی پہلی 5 آیات کی وحی حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کب کبھی طاری ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ادھر سے تو یہ 17 رمضان 610 AD 17 اگست کا مہینہ تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کب کبھی طاری تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر تشریف فرمائے،
گھر تشریف فرمائی اور حضرت خدیجہ سے اگر کہا زملونی مجھ پر کمبل اوڑھ دیں، مجھ پر کمبل اوڑھ دیں، تو انہوں نے کمبل دے دیا۔ تو حضرت خدیجہ نے آپ کو بہت سپورٹ کیا، تو آپ نے حضرت خدیجہ نے فرمایا کہ اللہ پاک آپ کے ساتھ کچھ برا نہیں کریں گے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محسن انسانیت ہیں اور آپ نے کبھی کسی کا برا نہیں سوچا۔ اس معاملے کو انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھیں، وہ اپنے چاچا زاد بھائی ہیں ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئے۔ ورقہ بن نوفل کیا تھے جی؟ یہ توراۃ زبور انجیل کے عالم تھے۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے پاس لے کر گئیں تو انہوں نے دیکھا کہ آپ کو ان کو بھی پتہ چل گیا کہ آپ کو نبوت ملے گی، تو انہوں نے کہا کہ ان قریب آپ کے شہر میں سے جو آپ کے لوگ ہیں، آپ کے علاقہ کے لوگ ہیں، آپ کو نکال دیں گے، کاش کہ میں اس وقت تک زندہ ہوں اور میں آپ کی مدد کر سکوں۔ لیکن پھر فطرت الوحی ہو گیا، مطلب کہ پہلی وحی کے 6 ماہ بعد تک وحی کا سلسلہ رک گیا تھا۔ پھر پہلی وحی تو سورۃ العلق کی 5 آیات آئیں، دوسری وحی میں پھر سورۃ المدثر کی ابتدائی آیات نازل ہوئیں، اور پھر نمبر جو ہے جی 3 پہ ہے جی سورۃ المزمل کی، دوسرے نمبر پر سورۃ المدثر اور تیسرے نمبر پر سورۃ المزمل کی ابتدائی آیات نازل ہوئیں۔ اور اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا ہے جی؟ نبوت مل گئی ہے۔ نبوت کب ملی ہے جی؟ 610 AD میں ملی ہے، اور 17 رمضان اور 610 AD اگست کے مہینے میں آپ کو نبوت مل گئی ہے جی۔ اب نبوت کا دور شروع ہو گیا ہے جی، کہ نبوت تو جب اللہ پاک نے توحید کا اعلان فرما دیا تو پہلے 3 سال تھے جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خفیہ تبلیغ کی تھی، اور پہلے 3 سال کی محنت میں صرف اور صرف جو تھے 40 لوگ مسلمان ہوئے تھے، اور ٹھیک ہے بالکل 40 مسلمان ہوئے تھے۔ اور اگر بات کی جائے تو اسلام قبول کرنے کی، سب سے پہلے حضرت خدیجہ نے اسلام قبول کیا، پھر اس کے بعد حضرت علی نے اسلام قبول کیا، پھر اس کے بعد حضرت ابو بکر نے، اور پھر حضرت زید بن حارث نے۔ لیکن حضرت خدیجہ نے عورتوں میں سے پہلے اسلام قبول کیا ہے، اوورآل بھی پہلی ہیں اور عورتوں میں بھی پہلی ہیں، اور جو دوسری ہیں جی وہ حضرت علی ہیں، بچوں میں سب سے پہلے انہوں نے اسلام قبول کیا، اور 3rd نمبر پر جو آپ کا ہے وہ ہیں آپ کے حضرت ابوبکر صدیق مردوں میں پہلے، اور زید بن حارثہ جو ہیں جی وہ غلاموں میں پہلے، اور زید بن حارثہ وہی ہیں جو کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا تھا تحفہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ اب سٹارٹ والے جو تھے 3 سال تھے تو آپ نے خفیہ تبلیغ کی، اور ایک تھے دار ارقم تھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خفیہ تبلیغ کرتے تھے، اور یہ ایک صحابی کا گھر تھا اور ان کا نام تھا ارقم مخزومی حضرت ارقم مخزومی۔ ان کا گھر جو کوہ صفا پر تھا، ادھر جس کو وہ کہتے ہیں دار ارقم، ادھر تبلیغ کا آغاز شروع کیا، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سٹرگل، کاوشوں اور محنتوں کے بعد لوگوں نے اسلام قبول شروع کر دیا۔ اس میں اگر دیکھا جائے تو پہلے 3 سالوں میں حضرت بلال نے اسلام قبول کیا، حضرت خبیب نے اسلام قبول کیا، پھر اس کے بعد ہے جی آل یاسر نے اسلام قبول کیا، اور اس طرح سے اسلام قبول کیا۔ اور جن لوگوں نے یہ اسلام قبول کیا 3 سالوں میں، ان کو سابقون الاولون کہا جاتا ہے، کہ یہ لوگ ہیں جو دین میں سبقت لے گئے ہیں۔ اور اب مکہ والوں کو یہ بات پسند نہ آئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے تھے کہ یہ لات منات عزیٰ کچھ چیز نہیں ہے، سب کچھ اللہ ہے، اللہ ایک ہے، اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ لیکن مکہ والوں کو یہ بات اچھی نہ لگے تو مکہ والوں نے ظلم کرنا شروع کر دیے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ غلام تھے امیہ بن حلف کے، وہ ان پر بہت ظلم کیا کرتا تھا، ان پر کوئلوں پر لٹا دیا کرتا تھا، لیکن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ احد کا نعرہ لگایا کرتے تھے کہ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ اسی طرح اگر بات کریں حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئلوں پر لٹایا گیا، اور حتیٰ کہ ان کی جو تھی سکین تھی وہ پگھل کر جو پانی نکلا اس سے کوئلے بجھ گئے۔ اور پھر آل یاسر پر بہت ظلم کیا گیا، حضرت جو تھے یاسر تھے، اور ان کی جو بیوی تھی حضرت سمیہ، اور ان کے بیٹے تھے عمار بن یاسر، یہ ابو جہل کے غلام تھے۔ تو نعوذ باللہ حضرت سمیہ کو کفار نے شرمگاہ میں نیزہ مار کر ان کو شہید کر دیا گیا، اور حضرت سمیہ اسلام کی پہلی شہید خاتون بنی۔ اور اسی طرح جو حیض بن ابی حالہ ہیں وہ شہید ہو گئے۔ حیض بن ابی حالہ وہی ہیں جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلے بیٹے ہیں۔
ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نا نماز پڑھانے کے لیے مسجد نبوی میں تھے، تو کفار نے ان پر نا اٹیک کر دیا، نعوذ باللہ ان کو شہید کرنے کی، قتل کرنے کی نا کاوش کی، لیکن حارث بن ابی حالہ نے ان کو بچایا اور یہ خود شہید ہو گئے تھے حارث بن ابی حالہ۔ پھر اس کے بعد اگر بات کریں اس طرح خفیہ تبلیغ چلتی گئی اور سورۃ شعراء میں نا مکہ والے مظالم کیے جا رہے تھے، جس طرح کہ عقبہ بن ابی معیط ہے جی، عقبہ بن ابی معیط نے کیا کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھ رہے تھے تو اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کی اوجڑی لا کر پھینک دی، اور اس اوجڑی کو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پیچھے کیا تھا۔ پھر اس کے بعد عقبہ بن ابی معیط نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گلا مبارک میں کیا، اس نے کپڑا ڈال کر کھینچنے کی کوشش کی، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو سیو کیا۔ پھر اس کے بعد جب 3 سال گزر گئے تو خفیہ تبلیغ کے بعد اللہ پاک نے سورۃ شعراء آیت نمبر 214 میں جو ہے جی کھلم کھلی تبلیغ کا اعلان فرمایا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پر چڑھ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا صباح یا صباح، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یا صباح کی آواز لگائی اور لوگ اکٹھے ہو گئے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے کوئی قافلہ آئے گا اور آپ پر آ کر حملہ کرے گا تو کیا تم میری بات مانو گے؟ کیونکہ مکہ والے صادق اور امین کا لقب آپ کو پہلے ہی دے چکے تھے، تو سب لوگوں نے کہا جی بالکل ہم آپ پر یقین کریں گے۔ لیکن جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک ایک ہے، بتوں کی پوجا چھوڑ دو، اللہ کی توحید کا اعلان جب کیا تو لوگ یقین نہ کرنے لگے، بلکہ ابو لہب نے بہت بدتمیزی کی، ان لوگوں نے کافی مظالم کرنا شروع کر دیے، لوگوں نے کافی ظلم ڈھانا شروع کر دیا۔ پھر وقت گزرتا گیا، جب 5 نبوی ہے ذی الحج کا مہینہ ہوا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو اجازت دے دی کہ آپ حبشہ کی طرف ہجرت کر جائیں، اور حبشہ میں جو تھا نجاشی تھا، اس کا نام تھا اسماہا، وہ بہت رحم دل تھا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نا تو اس ہجرت میں گئے، پہلی ہجرت حبشہ 5 نبوی کو ہوئی ہے، اور اس میں ٹوٹل گئے ہیں جی آپ کے پاس 16 لوگ تھے، جس میں 12 مرد اور 4 عورتیں تھیں، اور اس ہجرت میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، اور حضرت رقیہ بھی تھیں، اور حضرت جعفر طیار بھی تھے جو کہ حضرت علی کے بھائی تھے، اور حضرت جعفر طیار نے جا کر سورۃ مریم کی ابتدائی آیات کی تلاوت کی نجاشی کے سامنے۔ تو اب مکہ والوں کو پتہ لگ گیا کہ نا کچھ لوگ ہجرت کر کے نجاشی کے پاس چلے گئے ہیں، تو انہوں نے نا ابو سفیان کے ساتھ نا ایک اور بندے کو بھیج دیا کہ جاؤ نا ان کو واپس لے کر آؤ، یہ ہجرت کیوں کر کے گئے ہیں، مدینہ مکہ کیوں چھوڑ کے گئے ہیں۔ تو جب ابو سفیان نے جا کر نجاشی سے بات کی تو نجاشی نے بجائے یہ کہ ابو سفیان کی بات مانتا، بلکہ کیا کیا نجاشی نے، جو 16 لوگ گئے تھے مسلمان تھے ان کو پناہ دی ادھر ایتھوپیا میں۔ لیکن 5 نبوی میں ہی جن لوگوں نے یہ ہجرت کی تھی، ان کو جھوٹی خبر یہ ملی کہ بنو ہاشم کا جو سارا کا سارا قبیلہ ہے، خاندان ہے، وہ مسلمان ہو گیا، اور یہ لوگ واپس آ گئے ادھر سے۔ تو لیکن جب لوگ واپس آئے تو دیکھا تو ادھر پھر وہی حالات تھے، مسلمانوں پر بہت ظلم ہو رہا تھا۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک سے دعا فرمائی کہ یا اللہ پاک مجھے یا تو عمر بن ہشام عطا کر دو اور یا عمر خطاب عطا کر دو۔ عمر بن ہشام ہے ابو جہل، اور اس کا ابو الحکم اس کا لقب ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جی۔ اب نا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 5 نبوی 616 ذی الحج میں نا حضرت حمزہ نے اسلام قبول کیا، اور حضرت حمزہ کے اسلام قبول کرنے کے 3 دن بعد حضرت عمر نے اسلام قبول کر لیا۔ حضرت جو تھا نا ابو لہب تھا نا، یہ بہت ظالم تھا، اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم ڈھایا کرتا تھا، تو اس نے کیا کیا، اس نے نا بڑا سارا پتھر لے کر نا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مارنے کی کوشش کی، لیکن جبرائیل علیہ السلام اونٹ کی شکل میں اس کے آگے آ گئے اور وہ ڈر گیا،
تو جب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب معاملہ پتہ لگا تو یہ ابو جہل کے گھر گئے، اور ابو جہل کے گھر جا کر انہوں نے اپنا عصا اس کے سر پر مار کر اس کا سر پھوڑ دیا، اور کہا کہ اگر تم یہ کہتے ہو کہ تم میرے بھتیجے پر ظلم کرو گے تو آج سے سن لو، جو مذہب میرے بھتیجے کا ہے وہی مذہب میرا ہے۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے تھے کہ حضرت نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو بتا دیا حضرت عمر کو کہ عمر، تمہاری جو بہن فاطمہ اور تمہارا جو بہنوئی ہے حضرت زید، ان دونوں نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ تو حضرت عمر بڑے طیش میں آ گئے، بڑے جلال میں آئے، تو فاطمہ اپنی بہن کے گھر چلے گئے اور جا کر ان سے، تو جب یہ ادھر پہنچے ہیں نا تو سورۃ طٰہٰ کی تلاوت کر رہی تھی حضرت فاطمہ، تو پہلے تو جا کے ان کو مارا، پھر بعد میں ان کو کہا کہ سناؤ مجھے بھی تم کیا پڑھ رہی تھی، تو انہوں نے دوبارہ سے تلاوت کی، تو اللہ پاک نے حضرت عمر کے دل میں رحم ڈال دیا، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے اور جا کر دار ارقم میں کہنے لگے کہ مجھے مسلمان کر دیجئے، میں کلمہ پڑھنے کے لیے آیا ہوں۔ تو مسلمانوں نے کلمہ پڑھا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کلمہ پڑھنے کے بعد مسلمانوں نے خانہ کعبہ میں آزادانہ نماز پڑھی۔ اب پہلی تو ہو گئی تھی 590 میں ہجرت، اور 590 میں وہ لوگ واپس بھی آ گئے، اور 590 میں نا شق القمر کا بھی ایک واقعہ پیش آیا۔ شق القمر سے مراد یہ ہے کہ کفار والے کہتے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ دیکھتے تھے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی سے چاند کو 2 ٹکڑے کر دیا تھا، اس کو شق القمر کہتے ہیں، اور کتنی دیر کے لیے رہا تھا؟ جتنا کہ درمیانی فاصلہ عصر و مغرب کے درمیان کا ہوتا ہے، اسی عرصے کے لیے چاند 2 ٹکڑے رہا، شق القمر ہو گیا۔ پھر 6 نبوی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ مسلمانوں سے فرمایا کہ کیونکہ جو رسول ہوتا ہے، جو نبی ہوتا ہے، وہ اللہ کے حکم کا پابند ہوتا ہے۔ ابھی ہجرت کا حکم اللہ پاک نے نہیں دیا تھا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے فرمایا کہ بھائی اگر آپ ہجرت کرنا چاہتے ہو تو کر سکتے ہو، حبشہ جا سکتے ہو، مگر اگر کوئی مکہ میں رہے گا، ظلم برداشت کرے گا، تو اس کو درجہ زیادہ ہے۔ تو 6 ہجری میں نا 6 نبوی میں دوبارہ کیا ہوئی ہے جی، ہجرت حبشہ ہوئی ہے، سیکنڈ ہجرت حبشہ ثانیہ ہوئی ہے جی، اور اس میں ٹوٹل 101 لوگ تھے، جس میں 83 مرد اور 18 عورتیں شامل تھیں، اور اس میں بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے، اس لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذوالہجرتین بولتے ہیں، یعنی کہ وہ دونوں ہجرتوں میں شامل تھے۔ اور یہ لوگ چلے گئے ایتھوپیا، نجاشی کے پاس انہوں نے جا کر پناہ لے لی، اور 7 نبوی سے لے کر 10 نبوی کا درمیانی فاصلہ ہے، اس میں کیا کیا کفار والوں نے، بنو ہاشم کے جو لوگ مسلمان تھے ان کا معاشی مقاطعہ کر دیا گیا، اور ابو طالب کے گھر 3 سال کے لیے محصول کر دیا گیا، اور اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ 3 سال میں جس معاہدے کے مطابق انہوں نے ان کا معاشی مقاطعہ کیا تھا، اس کو دیمک چاٹ کر کھا گئی، صرف اللہ کے نام کے علاوہ، تو وہ معاہدہ ہی ختم ہو گیا، وہ معاہدہ ہی کینسل ہو گیا، وہ ختم ہی ہو گیا سارا کچھ، تو اس لیے 7 سے 10 نبوی تک آپ معاشی مقاطعے کا شکار رہے۔ پھر اس کے بعد 10 نبوی کو کہا جاتا ہے جی عام الحزن کا سال ہے۔ 10 نبوی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سارے مصائب کا سامنا پیش کرنا پڑا، جس میں سب سے پہلے یہ ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات پا گئیں، پھر اس کے بعد حضرت جو ابو طالب تھے وہ وفات پا گئے۔ ابو طالب اگر مسلمان نہیں تھے تو وہ ظلم بھی نہیں کرتے تھے، ان کو بڑی سپورٹ تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی بڑی سپورٹ تھی، تو یہ دونوں شخصیات تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سپورٹر تھے، تو یہ وفات پا گئے، اور 10 نبوی میں ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر پھر لوگوں نے ظلم سٹارٹ کر دیا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارثہ کو اپنے ساتھ لیا اور طائف کی وادی میں چلے گئے، اور طائف کی وادی میں جا کر بنو ثقیف جو قبیلہ تھا ادھر جا کر اللہ تعالیٰ کی توحید کا اعلان فرمایا، لیکن اور اس لیے گئے تھے کہ چلیں مکہ والے تو نہیں سنتے، چلو وادی طائف میں چلتے ہیں، ادھر چل کے اللہ تعالیٰ کی توحید کا اعلان کرتے ہیں، لیکن ادھر بھی جو ظلم کی وہ انتہا کر دی، انہوں نے مباش اور شرارتی لڑکوں کو پیچھے لگا دیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ پتھر مار مار کر شہید کر دیا گیا، اتنا کہ لہو لہان ہو گیا، چہرہ لہو لہان ہو گیا، جوتا لہو لہان ہو گیا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ادھر سے واپس آ گئے، اور راستہ میں نا ایک باغ آیا جو کہ عتبہ اور شیبہ کا باغ تھا، عتبہ اور شیبہ تھے تو یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تھا حال، جو کہ حالت تھی لہو لہان تھی، تو انہوں نے پناہ دی،
اور اپنے غلام کو کہا کہ ان کو کچھ کھانے کے لیے دو، تو غلام نے لا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کھجوریں پیش کیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ تو اس نے بتایا کہ میں نینوا بستی کا رہنے والا ہوں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نینوا بستی میں میرا بھائی یونس بن متی بھی پیغمبر بن کر آئے تھے، تو اس سے وہ متاثر ہوا اور اس نے کیا کر لیا، اسلام قبول کر لیا۔ اور اب 10 نبوی کا دور تھا، تو 7 سے لے کر 10 نبوی تک تو معاشی مقاطعہ رہا ہے، مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو داخل ہونے کی اجازت نہیں تھی۔ تو اس میں جو جبیر بن معطم عدی اور اس کا جو غلام ہے جی فحشی بن حرب، ان دونوں نے مل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں آنے کی اجازت دی۔ پھر اس کے بعد اگر ہم بات کریں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد، تو حضرت خدیجہ سے 4 بیٹیاں ہوئی تھیں، حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم اور حضرت فاطمہ۔ حضرت زینب کی بیٹی حضرت زینب کی شادی کی گئی ابو العاص کے ساتھ، اور ان میں سے بیٹی حضرت امامہ ہوئی، اور پھر رقیہ اور حضرت ام کلثوم کی شادی کی گئی تھی عتبہ اور عتیبہ کے ساتھ، جو کہ ابو لہب کے 2 بیٹے تھے۔ تو لیکن انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت دینے کے لیے ان کو طلاق دے دی۔ تو پھر حضرت رقیہ کی شادی حضرت عثمان سے کی گئی، لیکن جنگ بدر کے فوراً بعد حضرت رقیہ انتقال فرما گئیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو دوسری بیٹی حضرت ام کلثوم، ان کی شادی بھی آپ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دی، اور اس وجہ سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذو النورین بولتے ہیں، 2 نور والا بولتے ہیں، کیونکہ 2 بیٹیوں کی شادی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں کی شادی حضرت عثمان سے ہوئی تھی۔ اور حضرت فاطمہ ہے جی، حضرت فاطمہ کی شادی ذی الحج کے مہینے میں 2 ہجری میں حضرت علی پاک سے ہوئی، اور 3 ہجری 15 رمضان میں حضرت حسن پاک پیدا ہوئے، اور 4 ہجری اور 15 شعبان میں حسین پاک پیدا ہوئے، اور ان میں ایک بیٹی بھی تھی جس کا نام تھا جی زینب تھا، وہ بھی پیدا ہوئی ہے جی۔ اور اگر بیٹوں کی بات کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے حضرت قاسم، حضرت عبداللہ جن کو طیب اور طاہر بھی بولتے ہیں، اور تیسرے ہیں جی حضرت ابراہیم جو حضرت قاسم ہے جی، اور انہی کے نام سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنیت ہے ابو القاسم۔ اور جو حضرت عبداللہ ہے ان کو طیب بولتے ہیں، ان کو طاہر بولتے ہیں، اور ابو القاسم ہے جی یہ ماریہ کتبیہ سے تھے، یہ جو لونڈی تھی ماریہ کتبیہ، یہ ماریہ کتبیہ میں سے پیدا ہوئے تھے۔ اپنا وقت گزرتا جا رہا ہے، مظالم رک نہیں رہے، اور لوگ کیا کر رہے ہیں، اور 2 ہجرتیں بھی ہو گئی ہیں جی، ہجرت حبشہ بھی ہو گئی ہے، ہجرت وہ بھی ہو گئی ہے ثانیہ، اور ہجرت اول، پہلی ہجرت بھی اور دوسری ہجرت بھی ہو گئی۔ اپنا 10 نبوی میں نا 11 نبوی میں 11 نبوی میں ہاں، اور بنو ثقیف کا واقعہ سارا پیش ہو گیا، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 نبوی کا نا سال تھا، تو ذی الحج کے نا، اب مدینہ میں اگر دیکھیں نا، مدینہ میں بڑے 2 قبائل تھے، بنو خزرج اور بنو اوس۔ بنو خزرج کا جو آگے یہودی خلیف قبائل تھے نا، وہ اس کا تھا بنو قینقاع، اور جو اوس تھا، جو اس کے حلیف قبائل تھے یہودی تھے، ان میں قبیلے میں رہتا تھا بنو قریظہ اور بنو نذیر۔ جو خزرج تھا وہ بڑا قبیلہ تھا، اوس تھا جو چھوٹا قبیلہ تھا۔ خزرج قبیلے کا جو سردار تھا وہ عبداللہ ابن ابی تھا، اور جو اوس قبیلے کا سردار تھا وہ تھا سعد بن معاذ۔ اب یہ جو ان کے باقی جو حلیف قبائل تھے نا، جو بنو قینقاع بنو خزرج کا تھا، اور بنو نذیر اور بنو قریظہ، یہ 2 اس کے تھے، اوس کے تھے۔ یہ جو بڑے قبیلے تھے نا، یہ دوسرے لوگوں پر ظلم کیا کرتے تھے، تو دوسرے لوگوں نے نا ان کو ڈرا کر رکھا ہوا تھا۔ وہ کہتے تھے کہ کیونکہ یہودی ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد تو تورات، زبور، انجیل میں سب میں ہے، تو وہ کہتے تھے کہ عرب میں نا ایک نبی نے آنا ہے اور وہ ہمارے نبی ہیں، جب وہ نبی آ گئے نا تو پھر ہم نے آپ سب کو کیا کر دینا ہے، مار دینا ہے۔ اور وہ ان کو نا اس طرح کی باتیں کر کے ڈرایا کرتے تھے۔ 11 نبوی میں عقبہ گھاٹی کے پاس نا 6 لوگ خزرج قبیلے کے جا رہے تھے، تو ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبلیغ کی اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا، اور 6 کے 6 یہ کون تھے، خزرج قبیلے کے سے تھے۔ پھر اس کے بعد ذی الحج کے مہینے میں 12 نبوی میں عقبہ کے مقام پر، جو کوہ صفا پر ہے جی، عقبہ گھاٹی کے مقام پر 12 لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بیعت کی،
اب ان 12 میں سے 5 لوگ وہی ہیں جو کہ پچھلے سال یعنی 11 نبوی میں 6 لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا، ان میں سے 5 تو وہ تھے اور 7 نئے تھے۔ 12 لوگوں نے کیا کیا ہے جی، 12 لوگوں نے بیعت عقبہ اولا کر لی ہے جی، 12 نبوی میں، بالکل 12 نبوی میں۔ اور جب بیعت کر لی ہے تو اس میں زیادہ تر خزرج کے لوگ تھے، تو بیعت کی جو پہلے 11 نبوی میں 6 لوگوں نے کیا انہوں نے اسلام قبول کیا، بیعت نہیں کی، لیکن جو 12 نبوی میں جو 12 لوگ ہیں انہوں نے بیعت بھی کیا، اور بیعت میں یہ کہا گیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عہد کیا گیا کہ ہم لوگ بتوں کی پوجا نہیں کریں گے، ہم لوگ اللہ کی توحید کریں گے، بیان کریں گے، لوگوں کا مال نہیں کھائیں گے، امانت میں خیانت نہیں کریں گے۔ لیکن اس بیعت میں یہ ڈیسائیڈ نہیں ہوا تھا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ کرتے ہیں مکہ والے تو یہ لوگ بھی آ کر آپ کا ساتھ دیں گے، یہ بیعت میں نہیں شامل تھا۔ پھر نہ نبوت کے 13ویں سال نہ تو پھر سے ذی الحج کے مہینے میں عقبہ کے مقام پر نہ پھر بیعت ہوئی ہے جی، بیعت عقبہ ثانیہ ہوئی ہے جی، بیعت عقبہ ثانیہ ہوئی ہے جی۔ اور اس میں 75 لوگ تھے جس میں 73 مرد اور 2 عورتیں شامل تھیں، انہوں نے بیعت کر لی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لیا، تسلیم کر لیا، اللہ کو توحید کا اعلان تھا جی اس کو مان لیا۔ تو اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں نا 2 صحابہ تھے، ایک موسیٰ بن عمیر اور عبداللہ ابن مکتوم۔ موسیٰ بن عمیر وہ صحابی ہیں جن کی شکل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہے، اور جو دوسرے ہیں جی عبداللہ ابن مکتوم وہ نبینہ صحابی ہیں۔ ان دونوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے ساتھ مدینہ بھیج دیا، کہا کہ اب لوگ ادھر جا رہے ہیں، اسلام قبول کر رہے ہیں، تو اب جا کر دین کی دعوت دو، اور ہمارے لیے اللہ پاک بہتری فرمائے گا۔ اور اسی اثناء میں 13 نبوی میں ہی اللہ پاک نے ہجرت فرض کر دی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا جو ہے جی وہ اعلان ہو چکا ہے۔ لیکن اسی دور میں کیا ہو رہا ہے جی، جو دارالندوہ میں بیٹھ کر نا کفار کے 14 سردار ہیں، اور 14 سرداروں کا جو ایک سردار ہے وہ ابو جہل ہے، اور وہ نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے پلاننگ کر رہے ہیں، کس طرح قتل کیا جائے گا۔ اور ابو جہل نے اعلان کر دیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی شخص زندہ لے آتا ہے یا مردہ لے آتا ہے تو اس کو 100 اونٹ دیا جائے گا، اور ابو جہل نے یہ اعلان کر دیا۔ 13 نبوی تک ہجرت ہو گئی ہے، اور اب دیکھیں گے کہ ہجرت کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح مدینہ پہنچے ہیں، اور مدینہ والوں کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا رویہ تھا۔ یہ دیکھیں بیعت عقبہ اولا، بیعت عقبہ ثانیہ، یہ کرنے کا مقصد یہی تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر اچانک بھی چلے جائیں ادھر تو ادھر کے لوگ بھی جا کر کیا ہیں جی توحید کو نہ مانیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ مانیں۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے لوگوں سے پہلے بیعت عقبہ اولا میں 12 لوگ مسلمان کر لیے، پھر 75 مسلمان ہو گئے، اور ساتھ میں 2 صحابہ کو بھی بھیج دیا۔ اب نیکسٹ ویڈیو میں دیکھیں گے کہ مدینہ کے لوگوں نے کس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بات مانی، اور کس طرح سے پھر آگے دین کا جو ہے جی غلبہ آیا، اور پھر دوبارہ سے کس طرح فتح مکہ ہوا جی۔ اوکے جی، تھینک یو، اللہ حافظ۔